بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکاء جو جہاں پر موجود ہیں پنڈال میں اسٹیج کے اوپر، السلام علیکم۔ آج تاریخ کے انتہائی نازک موڑ پر یہ کنونشن جو وحدت کشمیر کنونشن کے نام سے کوٹلی کے مقام پر منعقد کیا گیا ہے، اس کے اندر مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا انداز، اپنے اپنے خیالات کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کیا ہے، اور بالخصوص ہمارے گلگت سے آئے ہوئے بھائیوں نے جس بات کی نشاندہی کی ہے، میں اس پر تھوڑا سا اظہار خیال کرتے ہوئے آگے آج کے اس کنونشن کا اعلامیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، کشمیر فریڈم موومنٹ کی یہ آئیڈیالوجی جو اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے حوالہ سے بات ہوئی ہے۔ ہم اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے ہم نے کشمیر لبریشن الائنس کے اندر اس ریاست کے تمام طبقات کی، تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر جو نصب العین تھا اس پر کام کیا۔ ہمیں یہ صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کے حوالہ سے کشمیر فریڈم موومنٹ کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی اس آئیڈیالوجی کے اوپر آپ سب لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی پر آئیں اور اسی چھتری کے نیچے آگے بڑھیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا الائنس بنائیں جس میں تمام جماعتیں ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا نصب العین طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس لیے میں یقین دلاتا ہوں اور اس پلیٹ فارم سے آج یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کنونشن کے بعد ہم تمام جماعتوں کے قائدین سے، ان کے کارکنان سے رابطہ کریں گے اور رابطہ کر کے یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک متفقہ نصب العین کے اوپر اکٹھے ہو کر اپنی آزادی کی اس جدوجہد کو منزل مقصود تک لے جانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کریں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب دوستوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ترجیح میں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر جاری لوٹ کھسوٹ، اقربا پروری اور سرکاری محکمہ جات کی تباہی اور بربادی کے حوالہ سے بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ریاست جموں کشمیر کے اندر میرٹ، رول آف لا، جسٹس نام کا کوئی جانور نہیں ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ آزاد کشمیر کے اندر اس لوٹ کھسوٹ کے نظام کے خلاف جب تک نہیں اٹھیں گے، جب تک ووٹ ان کو دیں گے، نعرہ خود مختاری کا لگائیں گے، تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ آپ اندازہ کریں، آپ کے حلقے کا ایم ایل اے کیا ووٹ آپ سے نہیں لے رہا؟ کیا آپ اسے ووٹ نہیں دیتے؟ اگر ووٹ نہیں دیتے تو یہ رزلٹ کے اندر جو ووٹ آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوگلا پالیسی کے اوپر
लगे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें यहाँ के इलेक्शन के अंदर भी आना चाहिए, खा वो बल्दियाती हो, खा वो असेंबली के हो, लेकिन आजाद सील से भी हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। हमें इस बात के ऊपर आना चाहिए कि कल इल्हाक की पाबंदी की वजह से हमारे ऊपर कदम लगा दी गई है, तो हमें आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इन लोगों का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। अगर आप इन लोगों को वोट देकर कामयाब करते हैं तो इसका मतलब है आप भी उतने ही झूठे और मक्कार हैं जितने ये झूठे और मक्कार हैं। मेरी बातों से शायद आप दोस्तों को तकलीफ हो, लेकिन ये बिल्कुल अयां है कि रियासत के अंदर खा वो गिलगित-बल्तिस्तान हो, खा वो आजाद कश्मीर हो, खा वो मकबूजा कश्मीर हो, वोट इन लोगों को अवाम देती है और अवाम के वोट से ये मुंतखब होते हैं। अगर आप लोग इस बात का अहद करें कि हमने इनको वोट नहीं देना, हम अपना नुमाइंदा खड़ा करेंगे, वो 500 वोट ले, वो 1000 वोट ले, वो 1 वोट भी ना ले, लेकिन हमें अपने नुमाइंदों को इनके सामने लाना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं एक चंद इशार आपसे पेश करूंगा। मेरे गनीम ने मुझको प्याम भेजा है, मेरे गनीम ने मुझको प्याम भेजा है कि हल्का सन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, कि हल्का सन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मनारे पर कमाम दस्त हैं कमाम दस्त सतादा हैं अस्करी उसके, गदा कराने सुहन के हजूम सामने हैं, गदा कराने हजूम सुहन के हजूम सामने हैं, कलंदराने वफा की असास तो देखो, गदा कराने सुहन के हजूम सामने हैं, कलंदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो। तो शर्त ये है जो जान की अमा चाहते हो तो अपने लोहो कलम कत्ल गाह में रख दो, तो अपने कलम लोहो कलम कत्ल गाह में रख दो, वरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, तो गैरत को राह में रख दो। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा लश्कर शिकस्त खोरदा नहीं, बल्कि झूठी छोटी छोटी टोलियों में तकसीम होने की वजह से शिकस्त और रेह के अमल से गुजर रहा है। हमें इस बिखरे हुए लश्कर को इकट्ठा करना है। अगर हम इस लश्कर को एक छतरी के नीचे ले आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारी आज़ादी को छीन नहीं सकती। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि हम आज़ादी के लिए मुतहर्रक तमाम ग्रोहों को, तमाम जमातों को और तमाम तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आइंदा कलाए अमल इख्तियार करेंगे। अब मैं आपके सामने आज के इस प्रोग्राम के हवाला से जो अलानिया है वो पेश करता हूँ। कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के मेंबरान और शुरकाए इबादत कश्मीर कन्वेंशन मुनक्कदा 10 नवंबर 2022 कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर ये तजदीद अहद करते हुए सारी दुनिया को ये बावर कराते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के मालिक इसके शहरी हैं और हम 14 अगस्त 1947 को बड़े सगीर की तकसीम से पहले रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों बशमूल वादी कश्मीर
لداخ، جموں، اقصائے تبت، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک قومی، سیاسی، جغرافیائی وحدت پر مشتمل مملکت سمجھتے ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی ریاست کے ان چاروں صوبوں کی یکجہتی، سالمیت اور ان میں عوامی اقتدار اعلیٰ کی بحالی، حق خود ارادیت اور آزادی کے لیے متحدہ جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری ریاست کے تمام شہری بلا امتیاز رنگ و نسل، جنس، طبقہ، علاقہ یا مذہب برابر کے شہری ہیں۔ ہم اپنے عوام اور ریاست کی آزادی پر طاری جمہوری کیفیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے مابین کوئی علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک محکوم قوم کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ ہماری عوامی مزاحمتی تاریخ جاری رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ انڈیا اور پاکستان کو اپنی تمام فوجی، نیم فوجی اور دیگر افواج کے جموں کشمیر سے انخلا کے لیے مجبور کیا جا سکے، کیونکہ یہ ممالک جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور تنازع کو طول دے کر عوام کو شدید مشکلات اور مصائب سے دوچار کیے ہوئے ہیں۔ یہ تنازعات کو حل کرنے، امن و مفاہمت، ترقی و مساوات اور سماجی انصاف کے اصول کے امکانات میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست میں ایک ایسے سیاسی نظام کی تشکیل کریں گے جس میں آزادی، عوامی شراکت اقتدار و فیصلہ سازی پر مبنی ایک شفاف اور عوام کو جواب دہ عالمی اقدار کے مطابق جمہوری و بہتر طرز حکمرانی ہوگی اور جہاں ہر ایک شہری کو اپنی زندگی امن اور رواداری پر مبنی اسلامی معاشرت اور جموں کشمیر میں صدیوں سے قائم معاشرتی اقدار کے مطابق بنیادی حقوق اور آزادی کی ضمانت کے ساتھ بقائے باہمی سماجی انصاف، مساوات، یکجہتی، افہام و تفہیم، تعاون اور کمیونٹیز و اقوام کے مابین اچھے تعلقات کی بنیاد پر قائم کرنے کے یکساں مواقع میسر ہوں گے۔ ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں اور ریاست کی آزادی اور سالمیت کو درپیش چیلنجز اور جمود کی کیفیت کے خاتمہ کے لیے اپنی ریاست کے خارجہ امور پر نمائندگی میں قائدانہ کردار ادا کریں گے اور جنوبی ایشیا میں تنازعات کے حل، قیام امن، مفاہمت، ترقی، مساوات و سماجی انصاف کے اصول کے لیے ریاست جموں کشمیر کے تمام علاقوں میں سازگار سیاسی ماحول فراہم کرے گی۔ آئیے ریاست جموں کشمیر کے تمام حصوں میں اپنے مشترکہ مقاصد، عوامی حق حکمرانی، ریاست کی وحدت، قومی آزادی، سماجی انصاف اور سماجی و اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی آواز بنے اور اس کی ترویج کے لیے موومنٹ میں شامل ہوں۔ کشمیر فریڈم موومنٹ ریاستی سیاسی پارٹی ہے جو 1987 سے جموں کشمیر میں ہندوستانی فوجی قبضے، پاکستان و چین کے عارضی و مشروط انتظامی کنٹرول کے خاتمہ کے لیے عوامی مزاحمتی تحریک کی قیادت کر رہی ہے۔ کشمیر فریڈم موومنٹ ایک واضح سیاسی ویژن اور مشن رکھتی ہے۔ ہم قومی اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے باہمی اتحاد، تحریک آزادی کی مؤثر ترویج اور لوگوں کی بااختیار نمائندگی اور ترجمانی کے لیے مصروف جدوجہد ہے۔ موومنٹ کی سیاسی اور تحریکی اقدار اصولی موقف کی بنیاد اقوام متحدہ کے چارٹر جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ، عوامی و سیاسی بین الاقوامی عہد، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق پر بین الاقوامی میثاق اور ان سے منسلک پروٹوکول کے احترام
اور ان کو قائم رکھنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنے میں مثمر ہے۔ کشمیر فریڈم موومنٹ کے مقاصد اور ہدف۔ کشمیر فریڈم موومنٹ کے ممبران اور شرکائے وحدت کشمیر کنونشن مندرجہ ذیل مقاصد کے اصول کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی عوامی مزاحمتی تحریک میں ہر سطح پر اپنی جان، مال اور علم و تجربہ کی بنیاد پر قیادت فراہم کریں گے۔ حق خودارادیت کے اصول کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر بھارت و پاکستان کے مابین مذاکراتی عمل اور مذاکرات میں ریاست جموں کشمیر کے خارجہ امور پر نمائندگی کے خلاف کو پر کریں گے۔ جموں کشمیر پر عوامی مزاحمتی تحریک کے حامی بیانیہ کے بارے میں عام لوگوں اور بین الاقوامی برادری کو معلومات سے آگاہی اور اس کے فروغ کے لیے بھرپور مہم چلائیں گے۔ خواتین، اقلیتوں اور مذہبی کمیونٹیز کے حقوق کا تحفظ و فروغ، حق زندگی و آزادی اور شخصی تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ ریاست جموں کشمیر کے تمام خطوں میں آزادی اظہار اور سیاسی و انسانی حقوق کے کارکنان کی آزادانہ آمد و رفت، تمام لوگوں، کمیونٹیز اور ریاست کے تمام خطوں کی تاریخ، فنون ثقافت اور ورثے کا تحفظ کریں گے۔ جموں کشمیر کے تمام خطوں میں براہ راست بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری اور اقتصادی تحریک نو کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے تاریخی سلک ٹریڈ روٹ کی بحالی کے لیے مہم چلائیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ریاست کے اندر تمام خطوں کے لوگوں اور کمیونٹیز کو اپنی تاریخی، روایتی، مذہبی و ثقافتی اقدار اور روایات پر چلنے کا حق حاصل ہو۔ کشمیر فریڈم موومنٹ کی قیادت اور ممبران اپنے بیان کردہ اہداف و مقاصد کو موومنٹ کے ممبران، رضاکاروں اور فعال شہریوں کی مدد کے ساتھ حاصل کریں گے۔ درجہ بالا مقاصد کے اصول کے لیے کشمیر فریڈم موومنٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ بھارتی جبری مقبوضہ اور پاکستان کے زیر کنٹرول علاقوں جو کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، جموں کشمیر اور لداخ پر مشتمل ہے، نے اقوام متحدہ کے تجویز کردہ طریقہ کار کو وزیریہ جمہوری احتسابی حکومتی نظام سے آگے بڑھانے کے لیے مہم چلائیں گے۔ موومنٹ ہر اس فرد کو جو لوگوں کی بنیادی آزادی اور وقار پر یقین رکھتا ہو جموں کشمیر میں عوامی مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے کی درخواست کرتی ہے۔ ہم جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی کے علمبردار ہیں اور ہم لوگوں کے اتحاد اور تمام علاقوں پر مشتمل اپنی ریاست کی وحدت کی بحالی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ موومنٹ میں شامل ہوں تاکہ ہم اپنی حتمی آزادی، عوام اور ریاست جموں کشمیر کے اتحاد کی جانب بڑھ کر اپنی منزل سے ہمکنار ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اعلامیہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہم کوشش کریں گے اس اعلامیہ کی روشنی میں ہم اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کرتے ہوئے تمام آزاد کشمیر کے اندر پہلی فرصت میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ضلعی کنونشن کا آغاز کریں گے اور اس طرح تمام اضلاع کے اندر ضلعی کنونشن کا انعقاد کرنے کے بعد ہم اپنے گلگت بلتستان کے بھائیوں سے بھی رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان دوستوں کے ساتھ مل کر جو ان کے خدشات ہیں وہ پہلے میں نے بیان کر دیے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمارا جو بنیادی گول ہے وہ ہے اس وطن کی آزادی۔ اس وطن کی آزادی کے بعد جو بھی لائحہ عمل بنے گا وہ یہاں کے عوام کی مرضی سے بنے گا۔ ہم اس پر بضد نہیں ہیں کہ ہماری مرضی ہو۔ اس لیے میں اس اسٹیج کی وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے قائدین کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی آزادی پر کسی بھی طرح سے
کمپرومائز نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مل بیٹھ کر ایک الائنس کے اندر اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا جو یہاں پر تشریف لائے، جہاں سے بھی لائے، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی نامساعد حالات کے اندر مشکل ترین سفر طے کرتے ہوئے اپنی حاضری کو یقین بنایا اور اس کنونشن میں شامل ہو کر جو آپ نے سیکھا مجھے یقین ہے کہ آپ آگے بھی اس کو کنوے کریں گے۔ اب میں جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ قرارداد جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ اس کی تائید کریں۔ نوجوان انقلابی ساتھیوں، کشمیر فریڈم موومنٹ کے علاوہ اس دیش کے اندر رہنے والے حریت پسندوں، آج کشمیر فریڈم موومنٹ کی طرف سے وحدت کشمیر کنونشن منعقد کرنے پر میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہاں ہمارا ادھر سردیوں میں 3 فٹ برف پڑی تھی، ایک عبادت گاہ کے اندر وائی صاحب آئے اور اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، وہ اتنی آواز لمبی کی ایک ایک کر کے سارے لوگ چلے گئے۔ بلاخر اس نے آنکھیں کھولی تو ایک بندہ تھا، اس نے کہا یار آپ بہت مضبوط عقیدے کا آدمی ہو۔ اس نے کہا عقیدہ میرا بھی مضبوط نہیں ہے۔ اس وقت بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، ٹارچیں بھی نہیں، لالٹین ہوتی تھی، مٹی تیل مٹی پہ چلنے والی۔ میری لالٹین یہاں تھی، میں اپنے لالٹین کے انتظار میں یہاں ہوں۔ تو بہرحال یہ ہمارے عموماً گلگت میں بھی یہاں بھی یہ مشکلات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو تقریر بھی کرانا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھنا بھی پڑتا ہے، لیکن انتظار کا مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر انتظار کا جذبہ نہیں ہو، ہم آگے انقلاب نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو کشمیر کے چاروں حصے ہیں، گلگت بلتستان 1847 کے بعد کشمیر کے گلگت بلتستان کے کچھ علاقے کشمیر کے اندر آئے، پھر کچھ علاقے کشمیر کے اندر نہیں آئے، لیکن اب گلگت بلتستان اور یہ سارا مسئلہ کشمیر کے اندر ہے۔ مسئلہ کشمیر جس طرح حل ہوگا، اب تک دور تک یہ آزادی نظر نہیں آتی ہے۔ بقول شیلے، اے آزادی بتا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، پھر خود جواب دیا، یہ چلتی پھرتی لاشوں سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ہمیں لاش نہیں بننا ہے، ہمیں زندہ انسان بننا ہے، تب آپ کو آزادی ملے گی۔ یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ چین، یہ اور ممالک آپ کو کبھی آزادی نہیں دیں گے۔ یہ آزادی آپ کو چھین کے لینی پڑے گی۔ چھین کے لینے کے لیے کیا حکمت عملیات لائیں گے؟ مختلف حکمت عملیات۔ سب سے پہلے ہمارے سماج کے اندر 52% خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ اپنے اندر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو تحریک میں شامل کیے بغیر ہم کوئی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، دور تلک بھی۔ اس لیے آج صاحب کریں، سب سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی تحریک میں شامل کریں، تب ہم آزادی کا نعرہ بڑھا سکتے، آزادی حاصل کر سکتے۔ اس کے ساتھ میرے ساتھیوں، یہاں بہت ساری طویل باتیں ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے ہر ایک نے اپنے اپنے جگہ میں جدوجہد کرنا ہے، اور یونائٹڈ کشمیر میں بیٹھنا ہے، الگ بیٹھنا ہے، پاکستان کے ساتھ فیڈریشن میں بیٹھنا ہے، اچھا پورا یہ ایشیا والی فیڈریشن میں بیٹھنا ہے، وہ ہم طے کریں گے۔ اس میں برابری کی بنیاد پہ، انسان دوستی کی بنیاد پہ، آپ کی وقار ہو تو آپ فیڈریشن میں کسی بھی بڑی فیڈریشن میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم سے ہماری آزادیاں چھیننے کے بعد ہماری عزتیں، ہماری وقار، ہمارا روزگار، ہمارا صحت، ہمارا تعلیم، سب کچھ چھینتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو قابل قوتیں ہیں، اس دن یہ انڈین کوئی وزیر کہہ رہا ہے ہماری ترقی کا جو وہ تب مکمل ہوگا
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पहुँच के मैं उस वज़ीर को और यहाँ के हुक्मरानों को बैक वक्त पैगाम देता हूँ, हम तो वो भी आपसे छुड़ाना चाहते हैं, ये भी छुड़ाना चाहते हैं, और किधर आप आ सकते हैं, हम यहाँ खड़े हैं। मेरे भाइयों, हम खुद, फिर दूसरी बात देखे, कोई भी जंगल के अंदर कटाई होती है तो उसी जंगल के लकड़ी से कुल्हाड़ी का दस्ता बनाया जाता है, फिर जंगल का कटाई होती है, जंगल का खात्मा होता है। हमारे अपने लोग यहाँ हुक्मरानों के साथ अशराफिया ऊपर से जुड़े हुए हैं। जब वो जुड़े हुए अशराफिया हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट है। हमें काबिज कुव्वतों के साथ साथ अपने अंदर के दुश्मन को पहचानने की जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तब जाके हमारी ये आज़ादी की तहरीक कोई आगे बन सकती है। और दूसरी बात यह है कि हम किसी से, मिसाल के तौर पर यहाँ असम्बलियाँ कहती है हम अलहाक करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी आओ अलहाक करेंगे, अलहाक करना तो गिलगित बल्तिस्तान अपने लिए करे, आज़ाद अपने लिए करे, वो अपने लिए करे, अपने साथ मिला के क्यों आज़ाद अलहाक कराते हो? अलहाक करना है या आज़ाद रहना है, वो बात की बात है जब आज़ादी मिलेगी। उस वक्त इंसान, यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग सोचेंगे कि आया हम आज़ादी के बाद मिल के बैठते हैं, किसी के साथ फेडरेशन में जाते हैं, नहीं खुद मुख्तार रहते हैं, हम तो खुद मुख्तार रहते। लेकिन खुद मुख्तारी के साथ साथ बहुत सारी अहम बातें मुझसे पेश रहो, मेरे साथी ने, शबीर मायार साहब ने बहुत अहम बातें रखी हैं, इन पर गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना साहब, जब इन बातों पर हम गौर नहीं करेंगे तो वहाँ हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ होंगे, क्योंकि अकाईद की वजह से ये सूरत हाल है। यहाँ अरब और अजम की लड़ाई है, इस्लाम की लड़ाई नहीं है, आपके सामने है, और लड़ाइयाँ हैं। इसलिए मजहब को आड़ बना के आगे ले जाने के बजाय इस कश्मीर के मसले को कोई मजहबी मसला बनाकर अब तक हमने जो खराब किया, हमारे लोगों ने जो खराब किया, इसको अब दुरुस्त राह पर डालने के लिए इंसानी मसला बनाने की जरूरत है। इंसानी मसला बनाकर हम आगे जाएंगे, तब हम कामयाब होंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ बैठे और यहाँ से जो बात जितने भी इनकलाबी हैं और जितने भी तरक्की पसंद खूब परस्त जमाते हैं और हक परस्त जमाते हैं, उन सबको ये पैगाम दूंगा कि आप लोग डेढ़ की मस्जिदों को बरकरार रखते हुए, मैं ये नहीं कहता अपनी 1.5 मिनट की मस्जिदें खत्म न करें, अपनी 1.5 मिनट की मस्जिदों को बरकरार रखते हुए कोई ग्रांड अलायंस बनाने की तरफ जाए, जरा वसीउल क़ल्बी हो, एक दूसरे के लिए अपनायत हो, वो अपनायत अपने आप को, इनकलाबी अपनी तंजीम को सही राह पे, बाकी को खराब। इस चक्कर में हमारी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं ये भी खत्म होती जाती हैं। हम अपने मंजिल पाने के बजाय अपनी मंजिल को दूर तक अपने से दूर करते जा रहे हैं मंजिल को। इसलिए हमें इज्तिमाई तौर पर सोचने की जरूरत है। बहुत हो गया तकसीम दर तकसीम। तो वो इनकलाबी जो मिल बैठ के चलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इनकलाबी भी नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर कोई इनकलाबी यहाँ 50 या 10 जमातें मिल के 500 बंदे जमा नहीं कर सकते, एक जमात 500 जमा करती है। जब 10 जमातें जमा हो, वो दिल से जमा हो, 500 के बजाय 5000 लोग जमा करेंगे, तो लोगों का एतमाद भी आप पे बहाल होगा। साथ साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ यहाँ गुलाम हुसैन साहब के बात से। देखिए, ये खंबा नलका कलवट की सियासत की जरूरी है। लोगों के छोटे आवाम का मसला ये होता है, आप बल्दियाती इंतखाबात में जाके खुद ब खुद देंगे तो लोग जाके और नारों के साथ, इमरान के नारों के साथ, पीपल के साथ जाएंगे। इसलिए मेरी जाती तजवीज़ है, कोई इत्तेफाक कर भी सकता है, नहीं भी कर भी सकता है। इन इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात में भी भरपूर लड़ने की जरूरत है, तैयारी के साथ लड़ने की जरूरत है। लेकिन हमें भी लगता है ये बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे नहीं, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात आपके बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल नर्सरी है। ये गिलगित बल्तिस्तान में कई सालों से हमारे डिमांड के बावजूद वहाँ बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराते हैं। वहाँ से बहुत सारे नौजवान आते हैं, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल करते हैं, फिर आगे जाके वो लीडिंग रोल पे आते हैं। वो इसलिए भी बल्दियाती इंतखाबात यहाँ नहीं कराए जाते हैं
اور جو بلدیات کا فنڈ ہے وہ بھی اوپر سے اوپر کے نمائندے اور بیوروکریٹ مل بیٹھ کر بندر بانٹ کرتے ہیں. تو عوام کا جو حق ہے، نوجوان تگڑے نوجوان آئیں گے تو وہ بندر بانٹ کرائے بغیر عوام کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کا یہ ادراک کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر میں تمام خطے کے لوگوں کو گو کی اب تک مختلف سٹیٹس کے ساتھ رکھا گیا ہے. اقوام متحدہ کے اندر 2018 کے رپورٹ میں تفصیل درج ہے، یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں اس پار کشمیر کے، اس کشمیر کے، گلگت بلتستان کے 3 الگ خطوں کے لوگوں کے ساتھ الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے، الگ رکھا گیا ہے، اور الگ طریقے سے رکھنے کا وجوہات بھی یہ ہے کہ آپ لوگ مل کے کوئی لڑائی نہ لڑیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک ہم محنت کشوں کے بنیاد پر، انسانی بنیادوں پر مل کر ہم قومی تحریک تعمیر کریں، طبقاتی تحریک تعمیر کریں. جب تک ہم قومی اور طبقاتی تحریک تعمیر نہیں کریں گے تو یہ ہم جذباتی نعرے لگا کے دور تک نہیں جا سکتے ہیں. وقت بہت ہو چکا ہے، لوگوں نے بھی بہت دور سے آئے ہیں، دور جانا ہے، اس لیے باتیں بہت ہیں، پھر ہم آتے رہیں گے. میں شکریہ ادا کروں گا مظہر بٹ صاحب کا، اس نے ہمیں بلایا، اور میری طرف سے، گلگت کی طرف سے، یہاں سے جو کشمیر کے دوستوں کی طرف سے وہاں موجودہ گزشتہ طوفانوں کی وجہ سے، ماحولیاتی تباہی کی وجہ سے جتنی تباہیاں ہوئی ہے اس پہ یہاں سے جو امداد لے کے تھوڑا بہت لوگوں کے پاس آپ پہنچے، اس پہ بھی میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس امید کے ساتھ کہ تمام مسائل کو ہم اپنے مسائل سمجھ کر آگے جائیں اور دل بڑا کر کے گرانڈ جہاد کی آپ قدم رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کو ایک بار پھر میرا سلام. سلطان کو تقسیم ہونا ہے، ہمارے درمیان سامان کو تقسیم ہونا ہے. کوئی رشتہ نہیں جب گھر میں آپس میں مکینوں کا، تو گھر کو، صحن کو، دالان کو تقسیم ہونا ہے. یہ سب کچھ سوچ کر اب وہ میرے گھر سے نہیں جاتا، یہ سب کچھ سوچ کر اب وہ میرے گھر سے نہیں جاتا. یہاں پر نفع و نقصان کو تقسیم ہونا ہے. ظفر تم ذکر تو چھیڑو ذرا اپنی اکائی کا، ظفر تم ذکر تو چھیڑو ذرا اپنی اکائی کا. اسی نقطے پہ تو ایوان کو تقسیم ہونا ہے. کشمیر فریڈم موومنٹ کے مرکزی قائدین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے کشمیر کے بھائیوں، بزرگوں اور میرے ساتھیوں، آپ تمام کو میرا سرخ سلام ہو. دوستوں، ساتھیوں، یہاں پر کافی مقررین نے باتیں کی. واقعہ کربلا سے لے کر واقعہ گلگت تک کا کہانی کو دہرایا گیا. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے دنیا کے اندر 2 قبیلے ہیں، 2 مذہب ہے، تیسرا کوئی چیز نہیں ہے. امیروں کا الگ مذہب ہے، غریبوں کا الگ مذہب ہے. ایک بالادست طبقہ ہے، ایک زیردست طبقہ ہے. دوستوں، ساتھیوں، مسئلہ کشمیر ایک قومی مسئلہ ہے. اس کو مذہب کا چشمہ لگا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پورا مسئلہ دھندلا نظر آئے گا. دوستوں، ساتھیوں، جیسا آپ کے سامنے ہے، برصغیر کے تقسیم کے وقت سامراج کو ضرورت پڑی تھی، انہوں نے برصغیر کے مسلم اشرافیہ کو جمع کر کے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. آج اس پاکستان کا حشر دیکھیں جو 26 سال بعد ٹوٹ گیا، اور آج بھی اس کی تمام صوبوں کے اندر تمام قومیں اس فیڈریشن سے لڑ رہی ہے اپنی رائٹس کے لیے. ہمیں ایسی کوئی ریاست قبول نہیں ہے وہ آزاد کے نام پر بعد میں نہ وہاں پر عبادت خانوں کے اندر عبادت کرنے والے محفوظ رہے، عبادت خانے کے باہر عبادت کرنے والوں کے جوتے محفوظ رہے. ہمیں ایسی کوئی ریاست نہ کل قبول تھی، نہ آئندہ قبول کریں گے. اور
مقبول بٹ نے جس کشمیر کا خواب دیکھا تھا اس کے لیے ہماری آپ کی الائنس بن سکتی ہے. ہم اور آپ مل کے جدوجہد کر سکتے ہیں کہ جس مقبول بٹ نے کہا تھا ہم ایسا معاشرہ تعمیر کریں گے جہاں پر انسان کا احتساب نہیں کرے, جہاں پر عام انسانوں کو بنیادی ضروریات اس کو میسر ہو, اس کو تعلیم اس کو دہلیز پہ ملے, علاج کے مواقع یکساں ملے. ہم وہ اس معاشرے کے لیے جدوجہد کریں گے. تو دوستو ساتھیوں, باتیں بہت ساری ہو گئی ہے. یہاں پر میرے ایک بزرگ نے واقعہ کربلا کو ٹچ کیا. تو دوستو ساتھیوں, میں نے تاریخ میں پڑھا تھا یہاں اکثر یزید کی مثال اس طرح دی جاتی ہے جیسا کہ وہ کوئی نان مسلم ہو یا اس کو کلین شیو ہو یا وہ کوئی جینز کی پینٹ پہنتا ہو. نہیں, جہاں قرآن نازل ہوا ہے, جہاں پر اکثر پیغمبر آئے ہیں, عرب کے اندر 42 ممالک ہے اور عرب ایک زبان بولنے کے باوجود وہ ایک ریاست کے اندر نہیں ہے, ان کی ایک ملک نہیں ہے. تو آپ کس طرح اس کشمیر کو اسلامی ریاست بنائیں گے؟ اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو کل کلا کو اس کشمیر کے اندر بھی وہی پاکستان والی حالت ہوگی. لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے بسوں سے اتار کے ماریں گے, لوگوں کو نام دیکھ کر لوگوں کو قتل غارت کریں گے. تو لہٰذا یہاں پر آپ کے ریاست کے اندر لداخ کا بدھسٹ ہے, وہ آپ کے ساتھ کیوں شامل ہوگا؟ یہاں پر سری نگر کا پنڈت ہے, وہ آپ کے ساتھ کیوں شامل ہوگا؟ یہاں پر سکھ برادری ہے, وہ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیوں شامل ہوگا؟ لہٰذا کثیر اللسانی اور کثیر القومی ریاست ہے, ایک وحدت ہے, اس کے لیے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. دوستو ساتھیوں, اکثر ہمارے دوست گلا کرتے ہیں ہمارے ساتھ لوگ نہیں جڑتے, ہمارے ساتھ لوگ نہیں جڑتے ہیں. عام آدمی کو فرصت نہیں ہے. یہ سامراج اور ان کے اعلی کاروں نے اپنے گماشتوں کے ذریعے عام آدمی کی پہنچ سے علاج بھی دور کی ہے, عام آدمی کی پہنچ سے تعلیم بھی دور کی ہے, عام آدمی کو صحیح چلنے کی سڑک نہیں دی ہے, عام آدمی کو روزگار کے مواقع نہیں دی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک آرگنائزیشن نے عام آدمی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی ہے. جب آپ عام آدمی کے ساتھ جڑیں گے, عام آدمی آپ کے ساتھ آئے گا, آپ کی آرگنائزیشن کو وہ امبریلے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے دروازے پر آئے گا, جب جا کے آپ آگے ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا, میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا, یزید جو تھا وہ 15 پاروں کا حافظ تھا. یزید امام جمعہ تھا, وہ جماعت پڑھاتا تھا. اس کے مقابلے میں حضرت حسین بھی امام جمعہ تھے, وہ حافظ قرآن تھے. ان کی لڑائی نماز کی نہیں تھی, روزے کی نہیں تھی. حسین اور یزید کی لڑائی تھی تو وہ نظام کے اوپر تھی. یزید چاہتا تھا جیسا کہ ہمارے ابھی اندر یہ موجودہ سماج کے اندر ہے, بالادست طبقے کو چھوٹ ہو, اور میرے امام علی مقام چاہتے تھے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھ لیں گے زور کتنا باز میں باقی. آج کی اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان ہمارے جسم کے دوسرے حصے, ہماری مادر وطن
ریاست جموں کشمیر کے دوسرے حصے سے ہمارے دوست بھائی گلگت بلتستان کی سیاست کی نمائندہ محترم بابا جان محترم شبیر مایار صاحب اور محترم کلام الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرے جذبات اور احساسات تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب دو بھائی جو عرصہ دراز سے 75 سالوں سے بچھڑے ہیں، اگر ان کی اچانک ملاقات کا کوئی اہتمام ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کتنی مسرت آمیز ہوگی، اس کا اندازہ صرف میں کر سکتا ہوں۔ میں جناب بابا جان، جناب شبیر مایار، جناب کلام الدین صاحب کو اس کنونشن میں شریک ہونے پہ، یہاں تشریف لانے پہ میں ان کا بے حد اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، بلکہ آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ مدینۃ المساجد یہ ٹوٹلی ہے، یہ اور پہلو بھی اس کی شہرت کے ہیں، لیکن ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے ہی مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ میں ان کی طرف سے بھی آپ برادران کا یہاں تشریف لانے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسٹیٹ سیکرٹری سے میں نے سرگوشی کی تو انہوں نے جتنا وقت میرے لیے مختص کیا وہ بات کرنے اور پھر اس کو سمیٹنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے میں چند ایک باتیں آپ سے کر کے اجازت لوں گا۔ یہ کنونشن وحدت کشمیر کے حوالے سے یہ کنونشن ہے۔ ہمیں ہماری یہ وحدت دو طرح کی وحدت شمار ہوگی اور کرنی ہوگی۔ ایک وحدت کشمیر کی جغرافیائی وحدت ہے اور دوسری وحدت کشمیری نظریہ اور فکر کی وحدت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی ان دونوں پہلو کے اعتبار سے کشمیر کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ سب سے پہلے تاریخ کی زنبیل سے اگر میں شمار کرنا شروع کروں تو ہمارے آقاؤں کی اور اس نظریے کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنے والوں کی غلطیوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، اور اس کے بیان کے لیے یہ وقت بھی کافی نہیں، یہ اسٹیج بھی کافی نہیں، محتمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ 47 کے بعد جب یہ کیس اقوام متحدہ میں پہنچا اور 13 اگست 1948 کی جو قرارداد وہاں پاس ہوئی، وہ یہ چند ایک اسے آپ علمی یا تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہ باتیں میں صرف تعلیم و تربیت کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے دوست ذہن میں رکھیں کہ 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے وہ بنیادی قرارداد ہے جو ہمارے مسئلے کی بقا کی ضامن ہے۔ اس قرارداد کی بنیاد پر یہ طے پاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سٹل متنازع ہے اور جسے کشمیریوں کی جو ہے وہ رائے سے، ان کی رضامندی سے اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس قرارداد کو آپ حق خود ارادیت کی قرارداد کہہ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس قرارداد کے بغیر اقوام متحدہ کی اگر کسی اور کسی اور قرارداد کی بات کی جاتی ہے تو وہ سریعاً ہمارے اس قرارداد سے انحراف کے مترادف ہوگی۔ اس لیے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ان شیطانوں نے کشمیر پہ قبضہ کرنے والوں کی خواہش رکھنے والوں نے جو اس قرارداد کے بعد
5 जनवरी 1949 वाली करारदाद जो पास हुई, उस करारदाद में इन्होंने कश्मीरियों के हक के खुद अरादियत को महदूद कर दिया था और इसको जो है वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की हद तक जो है वो इसको रखा था चॉइस। और इसमें से जो हक के अरादियत के बुनियाद पे कश्मीरियों के आज़ादी और खुदमुख्तारी की ख्वाहिश वाली जो बात थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया, उसको ये गोल कर गए। इस बात को आपको याद रखना है। वजह ये है कि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है, मसला कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पे मुख्तलिफ जो बयानिए हैं वो तशकील पा रहे हैं। उसमें कुछ प्लांटर लोग जो हैं वो सरगर्म अमल हैं, वो हमारे रास्ता को खोटा करना चाहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँ कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर बात होगी तो फिर 13 अगस्त 1948 वाली करारदाद जो है वो बुनियादी करारदाद है और हम उसकी बुनियाद पे ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को उनके हक़ के इजहार का मौका दिया जाए। एक दो बातें और हैं, ये जो बड़े इवेंट्स हैं इसमें जो कश्मीर की तकसीम की जो तरफ जो है निशानदेही करते हैं, इन्होंने 1900 जो मुआहदा जो कराची हमारा उसमें इन्होंने तकसीम की बुनियाद इस वायदे में भी उन्होंने उसी तरह से रखी डाली और सबसे पहले ये किया कि गलगित बल्तिस्तान को जो है वो आजाद अपने रियासत जम्मू कश्मीर से अलग करके अपने मरकज के मुतहद कर लिया। ये पहली वारदात थी जो वाज़ेह तौर पर उस वक्त जो है वो डाली गई थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी क़यादत भी सोई रही, कुछ मसलत पसंद थे। मुझे आज जिन रहनुमाओं और लीडर्स को हम बड़ा क्रेडिट देते रहे हैं इस तहरीक आज़ादी का, वो पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा तो उनका कहना ये था कि भाई ये दिन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो इस रियासत के कई बार जो है वो जो टॉप क्लास टॉप लेवल के जो ओहदे हैं वो उनके पास रहे। तो उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने पहली बात यह कि इंटरव्यू जो लेने वाला है उसे उन्होंने कहा कि भाई मैं सदर की कुर्सी में बैठा हूँ, कुंडी लगाओ, दरवाजा बंद करो, फिर आपसे बात होगी। बात जब करने पे आए तो उन्होंने कहा जी कि हम तो बात यह है कि हम खुद मुख्तारी की तो बात आप कर नहीं सकते, दिल हमारा यही चाहता है, हाल भी इसका यही है, तो लेकिन हम कर नहीं सकते। अगर हम करेंगे तो फिर ये कुर्सी जो है ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। और इस सिलसिले में मेरे और फलां शख्स के पास याद रखें आप इस चीज को कि ये दोनों जो पर्सनालिटीज हैं ये सदर और वजीर आज़म के जो ओहदे हैं उनका और वो जो है वो उन पे मक्कन रहे हैं और इक़्तिदार के मजे लूटे। तो उनका कहना यह था कि अगर मैंने ये मौक़िफ़ जो दुरुस्त मौक़िफ़ है हक़ मुख्तारी का, अगर मैंने उसको इख्तियार किया, उस पर बात की, उसका इज़हार किया तो ये कुर्सी मुझसे लेकर वो उसको दे देंगे। तो ये है सारी कहानी पिछले जो है वो हमारे आज़ाद कश्मीर की जो सियासत की है। तो इस वक्त जो है मैं इसमें ये दोबारा से जो है वो जो जब हमारे जो कायदीन आए हैं गिलगित बल्तिस्तान से, ये वहाँ पे भी अपने हकूक़ के लिए भी ये सरगर्म अमल है। मैं इस फोरम से उनके साथ अपनी तंजीम की तरफ से, अपने आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरफ से उनके साथ हम नज़ारे यकजहती करते हैं और हम उनके दस्तबाजू हैं। जिस तरह वो हमारे दस्तबाजू बन के यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम उनके दस्तबाजू हैं और मैं एक बार फिर उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस आने जाने और मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। फौरी नौयत की जो बातें इस वक्त हम सब के ज़हन में रखने वाली हैं, बैन अक़वामी सतह पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट तब्दीली जो है वो तब्दीली जो है वो तकरीबन वो वाज़ेह तौर पर तक़सीम कश्मीर की तरफ जो स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, उस पर अमल करने वाली है। 5 अगस्त 2019 के जो भारतीय हुकूमती इक़दामात हैं और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया है, यूँ समझे कि उन्होंने कश्मीर को ऑलमोस्ट अपने भारत में वो ज़ब्त कर लिया है।
वो इक़दामात, और उसके बाद फिर उसके साथ ही जुड़े हुए जो है नई वो हल्का बंदियां का उन्होंने की हैं, 6-7 नई असेंबली नशिस्तें जो है वो तख्लीक की हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हमारी जो रियासत की डेमोक्रेसी है उसको तब्दील करने के लिए उन्होंने वहाँ पे जो बाहर से लोग हैं, गैर रियासी लोग हैं, उनको भी वोट का हक देते हुए वहाँ पे उनको सिटीजनशिप जो है वो दी जा रही है। शुनीद ये है 3.5 मिलियन या 4 मिलियन के लगभग वो उन लोगों को शहरियत अपनी दे चुके हैं। ये सारी बातें जो हैं अभी दिसंबर 2023 इंडिया ने बैन अवी सतह पे जो 20 बड़े सस्ती ममालिक हैं जो पूरे दुनिया की 80% जो इकोनॉमी है उसको वो डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनका जो है उसके कुछ इजलास उन्होंने कश्मीर में भी रखे हैं और लामाना वो इजलास ऐसे नहीं है, वो उनके साथ यहाँ पे कुछ समझें कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए जम्मू कश्मीर की रियासत में वो उसके लिए मुआहदात करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये इतने बड़े जो हैं बिलियंस के प्रोजेक्ट्स में हैं वो ऐसे लॉन्च नहीं किए जा सकते जब तक कि आपको उस जगह की मलकियत की गारंटी ना हो। तो मेरा ख्याल, मेरा अंदाजा और मेरा जो है वो राय ये है कि हमें ये यकीन कर लेना चाहिए और इसके यकीन करने के बाद फिर अब हमें असर नो अपनी जो वो री अलाइनमेंट करनी चाहिए। वो जमातें ग्रोह जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के रंगदार हैं उन्हें अपनी पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की इस वहदत का जो तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं इसके साथ ही आपसे जानना चाहता हूँ, मर्द को साथ सुन आपके फूल चुन, मर्द को साथ सुन आपके फूल चुन, गम ना हो सर तेरा दुश्मनों पर तेरा खौफ तारी रहे, जंग जारी रहे, देख ले तेरा चेहरा भी वादी तेरी हो और उसे शहादत से शादी तेरी, चाहता भी है फिर तेरी याद क्योंकि हमारी रहे, जंग जारी रहे।